نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل عليين إلى آخره صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اہل الجنت لیتراءون اہل علیین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک جنت والے لوگ علیین والوں کو دیکھیں گے کما ترون الکوکب الدری فی افق السماء، جیسا کہ تم آسمان کے کناروں پر ستاروں کو دیکھتے ہو. آسمان کے کنارے پر جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو، جنت والے بھی علیین والوں کو ایسے دیکھیں گے. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ مِنْهُمْ، فرمایا ابو بکر اور عمر بھی انہی ستاروں میں سے ہیں. وَأَنْعَمَا، اور یہ دونوں بہت ہی اچھے ہیں. وَأَنْعَمَا، ابو بکر اور عمر دونوں ہی بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ. یہ رات کو ہم آسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھائیں تو یہ ستارے جگمگاتے ہوئے کتنے ہمیں خوبصورت لگتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے ہی جنت کے مختلف درجات ہیں نا. اعلیٰ علیین یہ جنت کا اوپر والا درجہ ہے. سبحان اللہ. کچھ نیچے ہوں گے جنت والے لوگ، وہ نیچے سے اوپر علیین والوں کو دیکھیں گے. جیسے ہم آسمان کو دیکھیں تو ہمیں ستارے جگمگاتے نظر آتے ہیں، ایسے ہی علیین والے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے ان کو نظر آئیں گے. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق اور عمر بھی انہی میں سے ہیں. لوگ نیچے سے دیکھیں گے اور اشارے کر کے کہیں گے دیکھو وہ ابو بکر ہیں، دیکھو وہ عمر ہیں، ستارے کی طرح چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وَأَنْعَمَا، اور سرکار فرمایا یہ دونوں بہت ہی اچھے ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت ہی اچھے ہیں. آپ اپنے کسی خاص دوست سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا فلاں سے میں یہ کام کرنے لگا ہوں، وہ کیسا آدمی ہے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے وہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا. بہت ہی اچھا آدمی ہے. تو جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ یہ بہت ہی اچھے ہیں، کیا بات. بعد میں شک کیا رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ابو بکر بھی بہت اچھے ہیں اور عمر فاروق بھی بہت اچھے ہیں. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین. نبی پاک علیہ السلام فرمایا ابو بکر اور عمر جنتی جوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ. سوائے نبیوں اور رسولوں کے. نبیوں اور رسولوں کے تو سردار نہیں ہیں، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی جنتی جوان ہیں ان کے ابو بکر بھی سردار ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی سردار ہیں. کہول کا یہاں پر لفظ ہے. کہول کہتے ہیں بچپن اور بڑھاپے کے درمیان والی جو زندگی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہول کہتے ہیں. یعنی 30 سے لے کر 50 سال کے درمیان والی جو زندگی ہے.
تو اس عمر میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں اور وہ جنتی تھے، ابو بکر اور عمر فاروق ان سب کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سارے لوگ ہی جوان ہوں گے وہاں پر، سارے لوگ ہی جوان ہوں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس عمر کے اندر فوت ہوئے اور وہ جنتی تھے ان کے ابو بکر بھی سردار ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا ادری ما بقائی فیکم فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر۔ فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر کتنے دن باقی ہوں، لیکن میں تمہیں فرماتا ہوں کہ میرے بعد جو دو آنے والے ہیں نا، یعنی ابو بکر اور عمر، تم ان دونوں کی پیروی کرنا۔ تم ان دونوں کی کیا کرنا؟ ان دونوں کے پیچھے چلنا، ان دونوں کی پیروی کرنا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو یہاں سے ان کی خلافت کا بھی حضور علیہ السلام نے اشارہ دے دیا، میرے بعد تم ان دونوں کی پیروی کرنا۔ ابو بکر کو پہلے رکھا اور عمر فاروق کو بعد میں رکھا، تو مطلب یہی ہے کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ بنے گے تو ابو بکر اور فاروق اعظم بنے گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد، نبی پاک علیہ السلام نہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، بلکہ ہر وقت کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے لم یرفع احد راسہ غیر ابی بکر و عمر، جب حضور مسجد میں داخل ہوتے نا تو کوئی بھی اپنا چہرہ اٹھا کے حضور کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر اور فاروق اعظم کے۔ سارے اپنے سروں کو جھکا کے بیٹھے رہتے تھے، لیکن ان دونوں کی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ خاص محبت اور بھائی چارہ تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے اس پیار کی وجہ سے ابو بکر بھی دیکھتے، عمر فاروق بھی دیکھتے، کَأَنَّا يَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا، حضور جلوہ فرما ہوتے، وعد کرتے، سبھی نے ایسے کیا ہوا ہے، لیکن ابو بکر یوں حضور کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، حضور ابو بکر کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور فاروق اعظم نبی علیہ السلام کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم کو نبی علیہ السلام دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ تو کیا ان کا مقام ہے؟ آخری حدیث سماعت کریں۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم، حضور علیہ السلام ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، وابو بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر فاروق بھی حضور کے ساتھ تھے، احدہما عن یمینہ والآخر عن شمالہ، ایک حضور کے دائیں طرف تھا اور ایک حضور کے بائیں طرف تھا، یعنی ابو بکر صدیق حضور کے دائیں طرف اور حضرت فاروق اعظم نبی پاک علیہ السلام کے بائیں طرف تھے۔ حضور علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، اس طرح اپنے یاروں کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، ابو بکر کا ادھر سے ہاتھ پکڑا ہے اور اس طرف سے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اس طرح کون لوگ چلتے ہیں؟ جن کی بڑی گہری یاری ہو، خاص دلی پیار ہو جن کا، وہ اس طرح ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ادھر سے ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے، ادھر سے حضرت فاروق اعظم کا، وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، یہ کوئی نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے میں نے کہہ دیا، حدیث کے لفظ ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِأَيْدِيهِمَا، حضور نے ان دونوں کا کیا پکڑا ہوا ہے؟ ہاتھ پکڑا ہوا ہے حضور علیہ السلام نے۔ آگے فرمایا کیا؟ فَقَالَ هَكَذَا نُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن ہم ایسے ہی جائیں گے، سبحان اللہ، بے شک، جیسے آج ہم مسجد میں داخل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، قیامت کے دن بھی ایسے ہی جائیں گے۔ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے نا، کوئی گناہ ہو جائے تو گھر میں آئے تو ماں کے ساتھ بچوں کا بڑا پیار ہوتا ہے، بچے جب گھر میں آئے تو ماں کو پتہ چلے تو ماں پھر اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ تمہارا باپ آنے والا ہے، ایسا کرنا کہ جب تمہارے ابو آئے نا تو تمہیں سزا تو ملنی ہے، لیکن تم میرے پیچھے آ جانا، میرے پیچھے چھپ جانا، میں تمہارے آگے ہو جاؤں گی، میرا کچھ وہ لحاظ کر لے گا۔ ظاہر ہے جس کے ساتھ پیار ہو پھر وہ اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ ویسے دنیا کے اندر بھی یہ ہمارے دستور میں بات شامل ہے کہ کسی سے کوئی خطا ہو جائے
تو جو اس کا چاہنے والا ہے وہ اس کا دامن پکڑ لیتا ہے، پھر اپنے وہ دامن کو اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے، وہ اپنے محبوب کی وجہ سے اسے بھی چھوڑ دیتا سبحان ہے۔ اللہ۔ ارے جس نے نبی علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے دامن میں لے لیا، اس سے بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ قیامت کا دن ہے، پروردگار اپنے قہر و جلال کے اندر ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کوئی آج بادشاہ؟ لمن الملک اليوم، آج قیامت کے دن کون ہے بادشاہ جو دنیا میں بادشاہی کیا کرتے تھے؟ آج بھی کوئی ہے؟ کہیں سے جواب نہیں آئے گا، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج صرف ایک پروردگار قہار جبار ہی کی بادشاہی ہے۔ اس سختی والے دن حضرت ابوبکر صدیق کو مصطفیٰ کا دامن نصیب ہو گیا اور فاروق اعظم کو دامن سبحان مصطفیٰ کا نصیب ہو سبحان گیا۔ اللہ۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے مجھے ساتھ لے لو کہ سبحان رستے میں ہے جا بجا ٹھانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے مرید ہونے کے لیے بغداد میں، سبحان غالباً حضرت سید نجیب اللہ شاہ کا نام سنا ان کے مرید ہونے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا بھائی بڑی لمبی چوڑی بات ہے، ان کے آستانے پر ایک دیگ تھی اور نیچے سے آگ جل رہی تھی، اندر کوئی پانی تھا، جو بھی ان کے پاس جاتا فیض لینے کے لیے وہ فرماتے جاؤ اس دیگ میں نا ہاتھ ڈالو، وہ ہاتھ ڈالتے تو اندر روشن ہو جاتا۔ سبحان یہ اولیاء اکرام کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ سلطان باہو گئے اس طرح دیکھتے رہے۔ ویسے یہ مہینہ ان کے وصال کا بھی ہے، سبحان یہ جمادی الثانی شریف کا جو مہینہ ہے، چلو ان کا ذکر خیر بھی ساتھ ہو جائے گا۔ بے شک۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں سارے لوگ آ رہے ہیں فیض لیتے جا رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا منڈیا تینوں نہیں چاہیے فیض، تینوں نہیں چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں حضور میں لینے کے لیے آیا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ تو میرے پاس پہلے ہی ہے، سبحان یہ میرے پاس ہے پہلے ہی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اتنا ان کو روحانی فیض دے رہے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یہ میرے پاس پہلے ہی ہے۔ چلو اس کا امتحان تو کریں واقعی اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں سے ہی روحانی پرواز کی اور بھیس بدلا، ایک جگہ پر ہل چلانا شروع کر دیے، وہاں سے غائب ہو گئے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ابھی تک مرید نہیں ہوئے، ابھی مرید نہیں ہوئے تو ان کا یہ روحانی کمال ہے، تو جب مرشد نے فیض دے دیا ہوگا پھر کس منزل پر پہنچے ہوں گے وہ۔ انہوں نے روحانی تصرف کیا، دیکھا تو فوراً شاہ صاحب کے پیچھے ہی پہنچے، ساتھ انہوں نے بھی اپنا بھیس بدل کے ہال پکڑ کے چلانا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب نے دیکھا یہاں پر بھی پہنچے ہوئے، پھر بھیس بدلا، وہاں سے ایک اور جگہ پر پہنچے، فقیروں کا بھیس بنا کر انہوں نے صدا لگانا شروع کر دی، مانگنا شروع کر دیا۔ سلطان باہو نے بھی وہاں سے روحانی تصرف کیا، کہاں ہیں شاہ صاحب، ان کے پاس پہنچے، وہاں پر آپ بھی۔ شاہ صاحب نے پھر دیکھا یہ تو ادھر بھی پہنچ گئے، کہنے لگے یارا جو کچھ تو لینا چاہنا ہے ساڈے کول کوئی نہیں، من گئے ہاں تیرے کول کچھ ہے۔ وہ دلی دے اندر ایک عبد الرحمان بیٹھا ہے، ادھر جا تیرا حصہ اتھے لکھے ہے، ساڈے کول کوئی نہیں۔ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ دیانت دار ہوتے ہیں، خیانت نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے بس تیرا حصہ ساڈے کول ہی ہے، سارے انہوں یہ نہیں کہتے تو ادھر ہی لگا بس ساڈا مرید ہی بن جا، نہیں، وہ روحانیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا حصہ کہاں پر ہے۔ جنہوں نے کچھ دینا ہوتا ہے، روحانیت دینی ہوتی ہے، جنہوں نے کوئی تقدیر بدلنی ہے اپنی روحانیت سے معلوم کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہمارے پاس تیرا حصہ نہیں ہے، عبد الرحمان بیٹھے ہوئے دلی کے اندر، وہاں پر جاؤ۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہاں سے واپس آئے۔ ہاں ایک اور بات رہ گئی، انہوں نے ایک امتحان جو اصل میں آپ کو سنانے لگا تھا وہ یہ تھی، شاہ صاحب نے فرمایا جب سلطان باہو نے کہا نا کہ حضور یہ مجھے نہیں چاہیے، میں کسی اور چیز کا طلبگار ہوں، یہ تو میرے پاس ہے، کیا چاہیے؟ میں معرفت خدا لینے کے لیے آیا ہوں، میں عشق خدا عشق مصطفیٰ کی دولت لینے کے لیے آیا ہوں، یہ کرامتیں یہ چیزیں تو میرے پاس پہلے سے ہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھی یہ انج نہیں ملنا، پہلے جاؤ گھر جڑیاں بیٹھیاں نے نا چار انہوں نے طلاق دے کے آ،
یہ خالی ہونا پہندا ہے، دنیا تو خالی ہونا پہندا ہے، پھر یہ تینوں دولت طلب تیری بہت اچھی ہے، کہ تیرے کول خزانہ ہلے ہو نہیں، جا انہوں نے طلاق دے گیا پھر تینوں دیاں گے۔ سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا لمبا چوڑا سفر، نہ کوئی ہوائی جہاز، نہ کوئی بسیں، نہ کوئی جناب سڑکیں، وہاں سے ادھر سے پیدل گئے تھے، وہاں سے پھر پیدل آئے۔ آپ جب آ رہے تھے نا تو آپ کی ماں نے جو بات سنانے والی تھی موضوع کے حوالے سے، جب آپ آ رہے تھے نا تو گھر میں ماں نے بیٹھ کے دیکھ لیا، فرمایا اپنی بہوؤں کو، سلطان بہو کی 4 بیویاں تھیں، ان کو فرمایا کہ بہو سلطان آ رہا ہے، وہ تمہیں طلاق دے گا، مجھے معلوم ہوتا ہے تمہیں طلاق دینے کے لیے آ رہا ہے۔ ماں بھی کوئی معمولی تھی نا، ماں بھی بلیہ تھی۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ بھی ولیہ ہیں، انہوں نے آپ کو فیض دیا تھا، تربیت فرمائی تھی۔ تو بہو سلطان نے عرض کیا ماں جی آپ خود ہی مجھے مرید کر لو۔ فرمایا میں مرید تو کر لیتی لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے، عورتوں کو بیعت کرنے کا شریعت نے حکم، اس لیے کہ اگر عورتیں بیعت کرتی تو سب سے پہلے حضور کی ازواج بیعت لیتی، سیدہ خاتون جنت لوگوں کی بیعت لیتی، لیکن انہوں نے بیعت نہیں لی، اس لیے شریعت پردے کا حکم دیتا ہے، میں بیعت نہیں کر سکتی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ تو فرمایا مجھے لگتا ہے وہ تمہیں طلاق دینے کے لیے آ رہا ہے، لیکن تم ایسے کرنا کہ جب گھر میں آئے نا تمہیں طلاق دینا چاہے تو تم ایسے کرنا، میرے پیچھے آ کے چھپ جانا، ماں کا حیا کرے گا، میں اس کی ماں ہوں نا، ماں کا حیا کرے گا، میرے پیچھے آ کے چھپ جانا، پھر تمہاری کچھ بچت ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، طلاق دینا چاہی تو ان کی ازواج ماں کے پیچھے آ کے چھپ گئیں، ماں نے پھر بچا لیا ان کو، فرما بیٹا جاؤ جہاں سے بھی تم جاؤ، فیض لینا چاہو جاؤ لے آؤ، انہوں نے اپنے حقوق تم کو معاف کر دیے ہیں، لیکن ان کو رکھو اپنی زوجیت میں، یہ تمہاری زوجیت سے جانا نہیں چاہتی، تمہاری زوجیت میں ہی رہ کر یہ سعادت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو جو سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں سامنے آ جائے تو ان کا وہ حیا کرتے ہیں، تو جہاں مصطفیٰ آ جائیں اور ابو بکر ہوں، عمر فاروق ہوں، ان کا ہاتھ حضور علیہ السلام پکڑ لیں، پھر وہ کہاں جہنم میں جا سکتے ہیں۔ تو چلے ہیں وہ لوگ کہ جو ابو بکر صدیق کو یا حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کی تو بڑی شان ہے، کل قیامت کے دن ہم نے ان کی شان دیکھنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ پروردگار اپنے حبیب کے تصدق اپنے یاروں کی شان بھی ظاہر فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان کے مداحوں میں شامل فرمائے، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور محبت حبیب نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ پروردگار ہم سب دی حاضر مشرف قبولیت عطا فرما، ہر غلطی خطا دی معافی عطا فرما، دنیا آخر دی عزت عطا فرما، فکر و عمل دی اصلاح عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔